جی ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سعد خٹک۔ جنرل صاحب کا بڑا زبردست کریئر رہا، آرمی میں 35 سال انہوں نے گزارے۔ اس کے بعد پھر جب یہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا یہاں اسلام آباد میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز پکس۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلیے جی اب تھوڑی سفارتکاری کر لیتے ہیں۔ پھر یہ سری لنکا چلے گئے پاکستان کے ہائی کمشنر کے طور پہ، لیکن وہاں سے بھی کچھ دل ان کا لگا نہیں، اور پھر یہ واپس جلدی ہی آ گئے۔ 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، لیکن یہ پونے 2 سال 2020 سے 2021 تک، اکتوبر 2021 تک رہے، واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ جی ایک سیاسی پارٹی بنائی جائے، کیونکہ اس میں ہی بڑا زبردست جو ہیں پراسپیکٹس ہیں، ہر قسم کے پراسپیکٹس ہیں۔ تو انہوں نے بنا لی جی پاکستان عام آدمی موومنٹ، پام۔ اور تو میں نے سوچا کہ ذرا ان سے آج کوئی بات چیت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ پام پاکستان عام آدمی پارٹی ہے، موومنٹ ہے کیا، اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ پھر تھوڑا سا جو ہے ان کی جو موومنٹ ہے کیا کیسے دیکھ رہی ہے پاکستان کو، اور کتنی کامیابی ان کو ملی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب ڈی سائفر میں آنے کا۔ پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے، پاکستان میں کوئی پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کی کمی تھی کہ آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ جی میں بھی پارٹی بناتا ہوں، اور آپ نے یہ عام آدمی موومنٹ بنا دی؟ آپ نے کوئی پارٹی نظر نہیں آئی آپ کو؟ اتنی ماشاءاللہ 80-90 پارٹیاں پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں، کسی ایک پارٹی میں بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ آپ ان کو جوائن کر لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالباسط صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں اپنا موقف پیش کروں پاکستان عام آدمی موومنٹ کا۔ بالکل 80-90 نہیں ہے، بلکہ 100 کے قریب سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری سوچ کے مطابق وہ ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کے 99% عوام کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کے 99% عوام کو 5 سال میں ایک دفعہ استعمال تو ضرور کرتے ہیں ایک سیڑھی کے طور پر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے، لیکن جیسے وہاں پر وہ پہنچتے ہیں تو وہ پاکستان کے 99% عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں، جو ان کے مشکلات ہوتی ہیں، وہ تقریباً سائڈ پہ رکھ کے اپنی سلطنتوں کو آگے لے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان آج اس لیکن 40-50% تو ووٹ مل ہی جاتا ہے، ٹرن آؤٹ جو ہوتا ہے۔ جی، وہ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ عام لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کن مجبوریوں کی وجہ سے وہ استعمال ہو جاتے ہیں، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ کچھ پاکستان میں سیاست کا نہج کیا ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ کوئی سیاسی جماعت صحیح معنوں میں پاکستان کے عام عوام کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا، ایک لمبا راستہ اختیار کیا، ایک کٹھن راستہ اختیار کیا، اور ایک اپنی جماعت میدان میں لے آئیں، عام لوگوں کو شعور دینے کے لیے، سیاسی شعور دینے کے لیے، سماجی شعور دینے کے لیے، معاشرتی شعور دینے کے لیے، اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ جب تک خود 75 سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ جب تک آپ میں سے خود لوگ اقتدار کے ایوانوں میں نہیں جاتے، تو آپ کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، تھانہ کچہری کے حوالے سے، وہ مسائل حل نہیں ہونے ہیں۔ تو ہم وہ اس پروسیس میں سے بھی گزر رہے ہیں پارٹی کو رجسٹر کرنے کے بعد۔ تو پارٹی آپ کی رجسٹر ہو چکی ہے؟ جی بالکل رجسٹر ہو چکی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو رجسٹر ہوئے؟ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال۔ لانچ آپ نے کی جنوری 2022 میں؟ 2022 میں کراچی میں۔ تقریباً اب 1.5 سال ہونے کو آ گیا ہے۔ تو ابھی تک کیا رزلٹس آپ کو؟ رزلٹ جو ہیں بالکل ہم آگے جا رہے ہیں۔ مجھے تو کس طرح آگے جا رہے ہیں؟ ممبرشپ کتنی ہوئی ہے؟ ممبرشپ بھی کراچی میں اب ہزاروں کے حساب سے ہمارے ساتھی ہیں۔ نہیں ہمیں ایگزیکٹ بتائیے نا کتنے ممبرز رجسٹرڈ ہوئے ہیں؟ اب 2000 کے قریب ہوں گے رجسٹرڈ ممبرشپ ہے ہمارے، اور ویسے بہت ہیں، ویسے بہت ہے، لیکن جو فارم ہم نے بھروائے ہیں لوگوں سے وہ اس طرح اتنے تقریباً ہوں گے۔ بھروائے ہیں کہ انہوں نے خود بھرے ہیں؟ نہیں، ہم نے خود بھرے، زبردستی نہ بھروائے ہوں، انہوں نے خود بھرے۔ وہ وہاں کے جو نمائندے انہوں نے خود بھرے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک ہماری خواہشات کے مطابق۔ کراچی اتنا بڑا شہر اور صرف 2000 ممبر؟ شروع ہے، پروسیس شروع ہے۔ اچھا، اصل میں مشکلات تو دیکھیں، یہ ایک جدوجہد ہے، یہ ایک ایسی اسٹرگل ہے کہ اس میں تو ٹائم لگے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مطلب آپ بھی
پی ٹی آئی کی طرح 22 سال انتظار کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے اگر اپنے لیے سوچا ہوتا، آپ نے کہا نا کہ جی یہ پارٹی تو ہم نے اگر اپنے لیے سوچا ہوتا تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جی اتنی ساری پارٹیوں میں سے کسی ایک پارٹی میں آپ چلے جاتے. لیکن چونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہاں جا کر بھی میں وہ نہیں کر سکوں گا جو میں عوام کے لیے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں درخت تو کسی نے لگانا ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یار درخت کا پھل میں نے ہی کھانا ہے تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ میرے نصیب میں ہو. تو ہم نے ایک درخت لگا دیا، ایک پودا لگا دیا، اس کے سائے کے نیچے کون بیٹھے گا؟ ہم نہ ہوں گے تو کوئی اور بیٹھے ہوں گے. لیکن ایک لوگوں کے ذہن میں ویسی ایک الجھن سی پیدا ہوتی ہے، ایک اپریہینشن سی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل سروس کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہائی کمشنر بھی بن جاتا ہے، وہاں بھی مزے کر لیتا ہے جو سفارتکاری کے ہوتے ہیں. پھر میں جانتا ہوں آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ایک مڈل کلاس آپ ہمیں کہہ لیجئے، وہ آتا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دیتے ہیں آپ، تو ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ بھئی یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے ہاتھ ہے، فنڈنگ ہے، کیونکہ پارٹی بنانا کوئی آسان کا میرا کم از کم میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پارٹی بنا سکتا ہوں. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے، پریمائز آپ نے باندھا ہے، بالکل صحیح ہے. بہت فنڈنگ بھی ہونی چاہیے، پیسے بھی ہونی چاہیے، اور ہر ایک آدمی کے دل گردے کا کام بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے عام آدمی موومنٹ، پاکستان عام آدمی موومنٹ، ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک جتنے اخراجات ہوئے ہیں اس کے لیے، واللہ کہ اس کے لیے اگر کسی نے پیسے دیے ہو، تو کہاں سے پھر کیسے جو ہم ایک تو یہ کہ ہم بہت کفایت شعاری سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسرا اپنی لیڈرشپ کو میں نے بتایا، جو لیڈرشپ جہاں پر بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، گلگت میں ہے، مثلا کشمیر میں ہے، یا ساؤتھ پنجاب میں ہے، یا ہمارے کے پی میں کچھ لوگ ہیں. میں نے کہا جی مینیج کرنا آپ لوگوں نے خود ہے معاملات کو، اپنے لوکل معاملات کو آپ نے خود مینیج کرنا ہے. میں اپنے معاملات کو خود مینیج کرتا ہوں. جتنا سپورٹ میرے بس میں ہے جنڈوں کی شکل میں، مثلا یہ پیمفلٹس کی شکل میں، یہ سپورٹ میں کسی نہ کسی شیپ میں کر لیتا ہوں. لیکن یہ کہ اگر آپ وہ بالکل جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کا ایک تو پھر آپ کس طرح مقابلہ کریں گے جب آپ کے ریسورسز ہی نہیں ہیں، اور ہر شخص، مجھے نہیں معلوم کہ جو آپ لوگوں کی پارٹیز کے ممبرز ہیں جی ان کی کیا مالی حیثیت ہے، وہی مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے، لوور مڈل کلاس ہماری طرح لوگ ہوں گے، تو ان کی کیا فائنینشیل اسٹرینتھ ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی پارٹیز جو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ان کے سامنے کھڑی ہو سکے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارے 2 سال ہو گئے یا پونے 2 سال ہو گئے، اس میں جو سفر ہم نے کیا ہے، مطلب ابھی تک جو سفر طے کیا ہے ہم نے، انگریزی والا سفر نہیں، جو سفر ہم نے طے کیا وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. وہ جو سفر طے کیا ہے ہم نے، یقین کریں کہ میں اس سے بڑا مطمئن ہوں، اس سے قطع نظر کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہے. ہاں ہماری خواہشات کے مطابق ہم آگے نہیں بڑھے ہوں گے، ہماری جو ہے نا ڈیزائرز کے مطابق ہم آگے نہیں بڑھے ہوں گے، اس میں ٹائم لگے گا. اور اگر ٹائم ہمارے پاس ایشو نہیں ہے، ٹائم اس لیے ایشو نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں ہم عام لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جی آپ یہ مت سمجھیں کہ دس پالیٹکس آپ کے لیے نہیں ہے، پالیٹکس آپ کے لیے، آپ نے کرنا ہے. اور یہ بھی ہم پرسیپشن نیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ پیسے چاہیے لیکن اتنے بھی نہیں چاہیے. آخرکار اور بھی ایسی ابھی تک آپ نے کوئی جلسہ نہیں کیا جہاں تک مجھے لگتا ہے. جلسہ ہم نے کرنا بھی نہیں ہے. نہیں تو جلسے کے بغیر جلسہ تو امریکہ میں ضروری ہے، تو پاکستان جیسے جلسہ اور الیکشن جیتنا از آل ٹوگیدر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. اور جلسے کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہم دوسرے معاملات پہ وہ اخراجات کرنا چاہتے ہیں. کون سے معاملات ہیں؟ مثلا ہم ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، ہم اپنے بل بورڈ کیمپین کرتے ہیں. ہم وہ جلسہ ہم کیوں کریں، کیوں اتنے لاکھوں روپے خرچ کریں؟ جلسہ ایک اسٹرینتھ شو کرتا ہے. لیکن اکتوبر 2011 میں پی ٹی آئی نے لاہور میں جلسہ کیا تو ان کی قسمت ہی بدل گئی. جی جی. تو اگر آپ اتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، نہیں اتنا بڑا جلسہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں اس اسٹیج کے اوپر، اور ہم اس وقت کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ہماری ترجیحات میں بھی نہیں ہے. جب وقت آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. لیکن یہ کہ ہم اس وقت اپنے تنظیمی پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، اور وہ ہر جگہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا تنظیمی پروسیس پورا کریں. ہم تنظیمی پروسیس جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا ہے تنظیمی پروسیس میں؟ مجھے تو آپ کے علاوہ وہ امتیاز صاحب شاید آپ کے ایکٹنگ چیئرمین تھے جب یہ آپ لانچ کر رہے تھے کراچی پریس کلب میں، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ ادھر ہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وائس چیئرمین ہے. وائس چیئرمین. تو الیکشنز کوئی ہو گئے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز؟ بالکل ہو گئے، ہم کیے ہوئے ہیں. کس طرح ہوئے ہیں؟ کس نے پارٹیسپیٹ کیا؟ کیا ہوا؟ دیکھیں ابھی تو 1.5-2 سال ہو گئے نا. ابھی تو جو ہم نے ہیرارکی بنائی ہوئی، جو الیکشن کمیشن کو ہم نے ہیرارکی دی، جب آپ لانچ کر رہے تھے تو اس وقت وہ ایکٹنگ چیئرمین تھے جی، اب آپ چیئرمین ہیں. تو یہ کس طرح ہوا؟ یہ سارا یہ ٹرانزیشن کس طرح ہوئی؟ یہ ہم نے اپنی جو ہماری ہیرارکی ہم نے دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کو، اس کی میٹنگ کیا. اس کی میٹنگ کے تحت انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا. کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو نامینیٹ کیا جو who attended that meeting؟ 20-25 لوگ تھے ہمارے. اچھا جی.
Okay. وہ ہماری جو ہیرارکی انہوں نے نامینیٹ کیا مجھے ایز چیئرمین. دوز 20-25 جو لوگ ہیں دیٹ از واٹ از دیٹ اٹس اے فارم آف ایگزیکٹو کمیٹی ٹائپ چیز. کور کمیٹی ٹائپ ہماری ہے. سو دے نامینیٹڈ یو اینڈ یو بیکیم دا چیئرمین. لیکن یہ الیکشن تو پھر نہ ہوئے نا. الیکشن تو ابھی کریں گے نا, ابھی تو ساتھ ساتھ کریں گے. کب کریں گے؟ کوئی آپ کے پاس ٹائم فریم ہے؟ ابھی تو ہم ہیرارکی بنا رہے ہیں. نہیں, اگر دیکھیے مثال کے طور پر اس نومبر میں یا فروری میں الیکشنز ہوتے ہیں تو آر یو ریڈی فار دیٹ؟ یس, آئی ول پارٹیسپیٹ. تو ہاؤ کم اف دیر آر نو انٹرا پارٹی الیکشنز, کس طرح آپ تیار تو ہم کریں؟ الیکشن میں تو جائیں گے نا. کب جائیں گے پھر؟ اگر ابھی سے نہیں جائیں گے تو پھر کیا تیاری کریں گے آپ؟ نہیں, جنرل الیکشن میں تو جائیں گے. نہیں, جنرل الیکشن کی ایک جو پریریکوزٹ ہے, ریکوائرمنٹ ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی کہ آپ اپنے پارٹی کے اندر الیکشنز کروائیں, وہ تو آپ نے کروائی نہیں. ہمیں تو ابھی الیکشن کمیشن نے اس وقت یہ نہیں بتایا ہوا کہ جی آپ کی ابھی آنے والے الیکشن کے بیچ میں جانے کے لیے آپ کو الیکشن. نہیں, وہ تو تمام پارٹیوں کے لیے ضروری ہے. ضروری تو ہے, لیکن ابھی اس وقت میری جو ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, انہوں نے مجھے یہ ریکوائرمنٹ نہیں دی ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے اپنی انٹرا پارٹی کی الیکشن کروا لیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کتنا ٹائم ہوا ہے. تو ہمیں تو انہوں نے جو ریکوائرمنٹ دی ہے الیکشن کے لیے وہ ہم نے پوری کی ہوئی ہے. مثلاً ہمارا جو آڈٹ وغیرہ ہے جو بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے جب الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں, اس کا شیڈیول آ جاتا ہے, تو آپ کہاں کہاں پہ اپنے امیدوار کہاں کھڑے کریں گے؟ کتنی کانسٹیٹوئنسیز میں لیٹ سے, اگر 342 ہیں جتنی بھی ہیں؟ ہم کچھ 4-6 جو ہے ساؤتھ پنجاب میں کریں گے. اوکے. ہم کراچی میں کریں گے, پراپر کراچی میں. اور ہم نوشہرہ میں اپنے ضلع میں, خیبر پختونخوا میں, اور میں بھی ضلع مردان, ضلع سوابی میں, اس پہ اپنے بندے نامینیٹ کریں گے انشاءاللہ الیکشن کے لیے. لیکن یہ کہ بلوچستان میں 2-4 شاید ہوں گے ضرور, اور باقی گلگت اور کشمیر کا تو اپنا نظام ہے, اپنا سسٹم ہے. لیکن یہ کہ ان جگہوں میں ہم تھوڑے ضرور کریں گے. مثلا ٹوٹل ملا جلا کے اگر 15-20 بھی ہمارے ہو گئے تو بہت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیٹ آپ جیت سکتے ہیں؟ کوشش تو کریں گے, کم از کم میں تو اپنے علاقے میں بہت کوشش کر رہا ہوں. نوشہرہ میں؟ نوشہرہ میں نہیں, آپ کی تو ساری پالیٹکس پرویز خٹک کے خلاف لگتی ہے مجھے. نہیں, وہ تو پرویز خٹک کے خلاف تو ہے, بٹ آپ تو نوشہرہ میں نا. مجھے لگتا ہے جو آپ کا میں دیکھتا ہوں ایکس اکاؤنٹ ہینڈل, آپ کا فیس بک پیج ہی میں نے وزٹ کیا, وہاں پہ آپ مسلسل ایک ان کے خلاف تحریک چلائے ہوئے. اس لیے کہ لگتا ہے کہ موومنٹ پاکستان عام آدمی موومنٹ نہیں ہے, اینٹی پرویز خٹک موومنٹ ہے. ابھی اس لیے کہ وہ ایک تو صوبے کو کیپچر کرنے کے چکر میں ہے, تو ہی از ون آف دی مین. لوگوں کا کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آپ کا ایک پرسنل ایجنڈا ہے, اس سے پارٹی پرسنل ایجنڈا تو پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پرسنل ایجنڈا تو اس لیے نہیں ہے کہ اگر تو وہ میرے ضلع میں نہ ہوتے اور میں ان کے ضلع میں نہ ہوتا تو پھر شاید یہ نہ ہوتی. لیکن وہ بھی خٹک ہیں, آپ بھی خٹک ہیں, کوئی بس دوستی یاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ پتہ نہیں وہ کیسے ہیں, مجھے تو ہم تو نہیں مانتے. ان کو خٹک ہی نہیں مانتے؟ ہاں جی. آپ کیا مانتے ہیں؟ وہ کسی اور جگہ سے آئے ہوئے ہیں, ان کا پیچھے ہسٹری کچھ اور ہے. لیکن آپ کی جو موومنٹ کی جو اس وقت فوکس لگتا ہے وہ یہی ہے کہ نوشہرہ میں کس طریقے سے انسیڈنٹلی چونکہ ہم ادھر کے رہنے والے ہیں, ضلع ہے کہ تو یہ تو نہیں ہے کہ ساری جو آپ کی موومنٹ کے ریسورسز ہیں وہ نوشہرہ میں خرچ ہو رہے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ چونکہ شروعات ہے تو ہم ہر جگہ اسٹرانگ تو ہو نہیں سکتے, ہم ہر جگہ پریزنٹ بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک. سو دیئر فور میں آئی ہیو ٹو ٹیلر مائی ریسورسز اکارڈنگلی نا, تو اس حساب سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ. اچھا دیکھیے, میں آپ کا آپ نے میں پیمفلٹ دیکھ رہا تھا آپ کا پاکستان مختصر تعارف جو آپ نے کروایا ہے, آپ نے اپنا مینیفیسٹو تو بنا لیا ہوگا. جی. ہر پارٹی یہی کہتی ہے کہ ہم جو ہے معیشت کو ٹھیک کریں گے, گورننس میں ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں گے, کرپشن کے حالات ٹھیک کر دیں گے, فارن پالیسی میں بڑی زبردست تبدیلیاں لے آئیں گے, اپنی ساورنٹی کو, ٹیریٹوریل, یہ جو کلیشیز ہیں یہ ہم سنتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں, جو اتنی تجربہ کار پارٹیاں ہیں جنہوں نے حکومتیں بھی کی ہیں 3 مرتبہ, کیا آپ کو ویسے ہی ووٹ دیتے ہیں؟ مجھے تو پلان کوئی نظر نہیں آ رہا, صرف لفاظی نظر آ رہی ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میری اس وقت جتنی لائف ہے پارٹی کی, تو میرے سے تو یہ سوال جائز بنتا ہی نہیں ہے. اچھا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن میں چونکہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, تو ہم نے ہر شعبے میں چاہے وہ تعلیم ہے, صحت ہے, اکانومی ہے, انجینئرنگ, جو بھی ہے, مطلب گورننس ہے, اس میں ہم نے اپنی گروپنگ ضرور کی ہوئی ہے. اور جو ہمارے ان شعبوں کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو ہم نے اکٹھا ضرور کیا ہوا ہے, ان کو ہم نے آرگنائز کرنے کی کوشش ضرور کی ہوئی ہے. لیکن آپ نے کوئی ان کو ویژن تو دیا ہوگا نا, آپ چونکہ چیئرمین فاؤنڈر ہیں آپ اس موومنٹ کے,
تو کوئی ویژن کیا ہے؟ مثال کے طور پر سیاست کو، پاکستان کی سیاست کو لے لیجیے، دیکھیں جی کیا ویژن ہے موومنٹ؟ ویژن تو ہمارا یہ ہے، جو میرا نیریٹو ہے اور جو میرا فوکس ہے، نیریٹو کو چھوڑیے، ویژن دیجیے. جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کو آگے لے کر آنا ہے. عام آدمی کس طرح آگے آئے گا؟ عام آدمی کے پاس تو کھانے کے لیے بیچارے کے پاس نہیں ہے. تو یہی تو اصل میں بات ہے نا، کہ عام آدمی استعمال تو ہو رہے ہیں نا. تو وہ تو استعمال ہوتا ہے، آپ بھی تو اس کو استعمال ہی کر رہے ہیں. اگر اپنے لیے وہ استعمال نہیں ہونا چاہتا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. ہم تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے استعمال ہو جائے نا. اپنے لیے استعمال کس طرح کریں گے آپ اس کو؟ مجھے یہ سمجھا. آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. میں تو تقریباً ہر ہفتے میں 3-4 دفعہ پبلک میٹنگز کرتا ہوں. لوگ بات سمجھتے ہیں. لوگ اپنے علاقے میں، صرف اپنے علاقے میں آپ محدود ہیں نا. پاکستان تو بہت بڑا ہے. کراچی میں بھی ہمارے لوگ میٹنگز کر رہے ہیں. کراچی میں لیٹ سے آپ کتنی مرتبہ گئے ہیں 2022 کے بعد؟ 3 دفعہ گیا ہوں. 3 دفعہ گئے ہیں. اچھا، آپ نے وزٹ کیا ہے لوگوں سے. اس کے علاوہ بلوچستان میں کیا پریزنس ہے؟ ہم نے جلسہ کیا کراچی میں. اچھا، ماشاءاللہ. بلوچستان میں کیا پریزنس ہے؟ بلوچستان میں ہماری جو ہے ہیرارکی کی پریزنس ہے. باقی لوگوں میں ہماری لوکل باڈیز الیکشن میں حصہ لیے. اچھا، تو اس میں رزلٹ کیا نکلا؟ ہار گئے. ٹھیک ہے، تو آپ مطلب پر امید ہیں کہ معاملات آگے چلیں گے؟ کیوں نہیں چلیں گے، بالکل چلیں گے اور چل رہے ہیں. لیکن میرا صرف میری جو اپریہنشن ہے نا اپنا خٹک صاحب، یہ نہیں کہ میں آپ پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں. میں چونکہ ہم سب جانتے ہیں پاکستانی سیاسی منظرنامے کو، ہوتا یہی ہے کہ پارٹیز بھی آتی ہیں، آپ جیسی موومنٹس بھی آ جاتی ہیں. تحریک انصاف بھی آئی تھی کہ جی میرے پاس بڑے زبردست ہمارے پاس پلانز ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اکانومی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. ہمارے پاس اسد عمر جیسا شخص ہے جو پوری اکانومی کو ٹھیک کر دے گا. پھر ہم نے اسی دور حکومت میں دیکھا کہ 3-4 فائنانس منسٹرز آ گئے، کوئی پلان نہیں. 6 FBR کے چیئرمین بدل گئے. فارن پالیسی کا بڑا غرق ہو گیا. خلیج ممالک کے ساتھ تعلقات اس طرح چلے گئے. تو مجھے اس لیے اپریہنشنز ہوتی ہیں کہ کسی پارٹی کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. آپ نے پکس ڈیولپ کیا، میں اس کا بڑا معتقد ہوں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بھی میں ایفیلیٹڈ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک مقام پکس نے بنایا ہے تھنک ٹینکس کی دنیا میں، اسلام آباد میں. لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح جو ہے، جہاں تک پالیسیز میں کی بات ہے، کیا ویژن لے کر آئیں گے؟ کہنا تو بہت آسان ہے، پریکٹیکل چیزیں بتائیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح ہم نے یہ شروعات کی ہوئی ہے اس سٹیج کے اوپر، غالباً شاید PTI نے بھی یہ شروعات نہیں کی ہوگی کہ ہم نے ابھی تک شعبوں میں کم از کم آئیڈینٹیفیکیشن کی ہوئی ہے اور لوگوں کو، جو اسپیشلائز لوگ ہیں، ان کو آئسولیٹ کرنے، ان کو سیگریگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ نے اس کے اوپر ہمارے ساتھ مدد کرنی ہے، منصوبہ بندی بنانی ہے. صحت والوں کو صحت کے حوالے سے اور گورننس والوں کو گورننس کے حوالے سے، تعلیم والوں کو تعلیم کے حوالے سے. تو کم از کم ہم نے دس از ہاؤ تھنک ٹینک ول بی میڈ. تو ایسا ہی ہوگا. ابھی 2 سال میں بھی آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں پارٹی کو کہاں سے کہاں لے جاؤں؟ نہیں، میں اس لیے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ الیکشنز آ رہے ہیں. جی، الیکشنز اگر نہ آتے تو میں آپ سے توقعات رکھتا. الیکشنز میں آپ کیا پروگرام لے کر جائیں گے؟ الیکشنز میں تو میں، ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز بھی جو ہیں الیکشن میں ہار جیت کے بھی جو ہیں، وہ تو تاریخ آپ کے سامنے ہے. PTI کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کی اس سٹیج کے اوپر بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے. میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اور میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو سفر ہم نے 2 سال میں کیا ہے آگے موومنٹ کا، میرے خیال میں اگر آپ کسی PTI تک پارٹی کے ساتھ ہمیں کمپیئر کر لیں تو ہم نے شاید ان سے زیادہ سفر کیا ہوگا اور بہتر سفر کیا ہوگا ابھی تک اتنے ٹائم سپین میں، مجھے جو میں نے اسٹڈی کی ہے. تو ہم آگے جا رہے ہیں، یہ ضروری. اب آپ مجھے یہ کہ الیکشنز آ گئے تو الیکشن میں آئی ایم ناٹ ٹارگیٹنگ کہ میں 2/3 میجورٹی میں الیکشن میں جا رہا ہوں. میں تو کینڈیڈیٹ بھی اتنے نہیں کھڑے کروں گا. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی پریزنس کے لیے الیکشن میں، اپنی کچھ سیٹ نکالنے کے لیے الیکشن میں، ریئلسٹکلی اسپیکنگ وہ اس کے لیے جدوجہد ضرور کریں گے، فوکس بھی کریں گے اور اپنے وسائل کو اس حساب سے مرکوز بھی اور فوکس کریں گے. تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں ان قریب، مستقبل قریب میں، تو آپ کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں آپ کی پریزنس ہو جائے، یہ تاکہ کوئی آواز آپ کی ایوانوں میں گونجنا شروع ہو جائے. یہ ایک ریئلسٹک ٹارگٹ ہے اور یہ ہم اچیو کرنے کی بھرپور کوشش. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موومنٹ کو، اس میں اتنی جان ہے کہ یہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے؟ میرے خیال میں تو جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں اور جس پلاننگ کے تحت ہم جا رہے ہیں، بیکاز ہم اپنے آپ کو امبیلنس نہیں کرنا چاہتے کسی بھی سٹیج پہ، بیکاز آف دس ریزن کہ جی آپ الیکشن آ گیا تو ہم جلدی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، جلد سے کر لیں، یہ اس قسم کیمپین کر لیں. نو، ہم ایک لانگ ٹرم پلان کے اوپر چلے ہیں اور ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اپنی طرف سے ہم ٹھیک چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہم زیادہ ایمبیشس نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو اچیومنٹ ابھی تک ہے اور جو نظر آ رہا ہے آئی ایم اوکے. اچھا ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے سے جانے سے پہلے میں میجر جنرل سعد خٹک صاحب کی کتاب آنے والی ہے، ڈسٹ ٹو پینیکل،
یہ ان کی بایوگرافی ہے، مارکیٹ میں آئے گی تو ضرور اس کو پڑھیے گا. انٹرسٹنگ کتاب ہے، میں نے خود ابھی پڑھی نہیں ہے لیکن کچھ تھوڑی بہت اس کو دیکھا ہے. تو اس میں ان کی زندگی کی کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے اسٹرگل کی اور کریئر اور اس کے بعد اب یہ سیاست میں. تو مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جنرل صاحب، دیکھیے لگتا کچھ یہ ہے کہ آپ بھی اور بھی بہت سی عام آدمی پارٹی پاکستان بھی بن گئی ہے. 2-3 میں دیکھ رہا تھا جب میں نے گوگل کیا تو بہت سی پارٹیاں نکل آئیں. لگتا سب یہ ہے کہ آپ سب لوگ اروند کیجریوال سے بڑے متاثر ہیں. وہاں سے کوئی انسپریشن ملی جب یہ نام آپ نے اس کو تجویز کیا یا سوچا اس کے بارے میں؟ جی بالکل، اس کو پڑھا ضرور تھا اور جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دہلی اور پنجاب اس وقت دونوں حکومتیں ان کے پاس ہے. تو ایک ایٹ دا بیک آف مائنڈ یہ آئیڈیا تو ضرور تھا اور اس کو ساتھ ساتھ میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں جو ان کے جو معاملات ہیں. لیکن یہ ہے کہ نیچرلی جو وہ کر رہے ہیں عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے پاور میں آنے کے بعد کر رہے ہیں. سو ہی ہیز آل دا پاورس، تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ہی واز پارٹ آف اینٹی کرپشن موومنٹ جو تھی انیا ہزارہ کی. جی بالکل وہ تھے. اور ہم بھی ایک اینٹی کرپشن سیٹ اپ ہے، ایک این جی او ہیں، وہ میرے ساتھ بات چیت میں ہے. وی آر ان دی انیشیل اسٹیجز. ہم ان کے ساتھ جو ہے ایک ایسا کوئی کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عام عوام کو پاور میں آنے سے پہلے بھی جو ریلیف. جب آپ کہتے ہیں عام عوام، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میں عام ہوں کہ نہیں؟ آپ ہیں بالکل، لیکن لوگ تو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں اشرافیہ کا حصہ ہوں. اصل میں یہ سب سے بڑا جو ہے نا آئی تھنک مس پرسیپشن ہے. میری اور آپ کی ایک تاریخ ہے، میری ایک اور آپ کی ایک اسٹرگل ہے، اور اس طرح ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں اس ملک کے بیچ میں، جو آپ نے اپنی کتاب میں جو میں نے اس کتاب میں کور بھی کیا ہوا ہے کہ یہ جو جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہے، اس کے پیچھے خون پسینہ ہے. مطلب ہے وہ تب جا کر آپ کو اللہ نے یہ عزت دی ہے اور ہمیں اللہ نے یہ عزت دی ہے. تو یہ اسٹرگل کر کے اگر ایک آدمی ایک مقام حاصل کرتا ہے تو اس کو آپ عام آدمی کی لسٹ سے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی گولڈن سپون ان دا ماؤتھ، جس طرح ہمارے سیاسی میدان میں لوگ ہیں جو کہ ایک خاص خاندان سے تعلق رکھنے والے، آپ آل آف اے سڈن آپ منسٹر بن جاتے ہیں، فورن منسٹر بن جاتے ہیں، آپ پارٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، تو وہ عام لوگ نہیں ہیں. ہم تو عام لوگوں کا حصہ رہے ہیں اور ہم عام لوگوں کے حصے میں عام لوگوں میں واپس چلے بھی گئے ہیں اور ان کے ساتھ واپس جڑ بھی گئے. میں تو کم از کم واپس جڑ گیا ہوں. تو ہمیں عام لوگوں کی لسٹ سے لوگ بے شک کوشش کریں. میں ہمیشہ یہ ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار دیکھیں، میں آپ کو ایک تاریخ بتاتا ہوں چھوٹی کوئکلی، جلسوں میں بھی بتاتا ہوں، اور وہ ایگری کرتے ہیں کہ جی واقعی ایک اسٹرگل اس کے پیچھے ہے جہاں پر آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے. تو ہم عام آدمی سے ہم کیسے یہ تو کل یہ نہ ہونا کہ دیکھیں ہم سب مطلب فانی ہے نا، ہم نے دنیا سے جانا ہے. کل کو آپ کی موومنٹ بھی یہ کسی موروثی سیاست کا شکار نہ ہو جائے. دیکھیں جی، ہم نے تو اپنی پارٹی کے اس میں بھی کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسی کوئی چیز نہ رکھی ہے، نہ کوئی ہے، اور نہ جو ہے نا میرے بعد مجھے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی آپ کی پارٹی میں. بالکل ہے ہی نہیں، کم از کم فیملی کے حوالے سے تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کے بچے انٹرسٹڈ کوئی نہیں ہے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، دے آر ناٹ ایون ڈوئنگ پالیٹکس ود می. نہ میرے ساتھ جاتے بھی نہیں، کبھی ڈرائیور کے اس میں لے جاتا ہوں کیپیسٹی میں، لیکن یہ ہے کہ ادروائز نو، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. اور نہ میں ان کو انکریج کرتا ہوں اس چیز کے، بیکاز اس کی جو آپٹکس ہیں وہ بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں ریگارڈلیس آف somebody's کیپیبلٹی. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو جب میں سامنے ان کے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ آپس میں مشورہ کر کے مجھے بندہ دے دیں کہ یہ ہمارے علاقے میں یہاں پر یونین کونسل کے لیول کے اوپر یہ لوگ بندہ ہمارا لیڈ کرے گا پاکستان عام آدمی موومنٹ کی طرف سے، تو میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ایگری کروں گا. اسی طریقے سے اوپر جاتے جاتے ہم مشاورت کی بنیاد پر، لوگوں کے اجتماعی سوچ کی بنیاد کے اوپر ہم لیڈرشپ کو چننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا بریک میں کہ جی لوگ سیاست میں اچھے لوگ جو ہیں، قابل لوگ جو ہیں، شریف لوگ جو ہیں، وہ سیاست میں آنے نہیں چاہتے، کیونکہ سیاست کا جو لوگوں نے حلیہ اس طرح بگاڑ دیا، جو مزاج بن گیا ہے، وہ جو مزاج بن گیا، تو شریف آدمی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار سیاست میں نہیں جانے. لیکن میں ہمیشہ لوگوں کو یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں آئیں گے، اچھے لوگ نہیں آئیں گے،
تو پھر اس ملک کو کس کے حوالے ہم کرنے جا رہے ہیں؟ آخر ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کن لوگوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ جی آپ آئیں، اچھے لوگ آئیں سامنے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کچھ اس معاملے میں کچھ بہتر کام کیا؟ ایک لحاظ سے خواتین بھی باہر نکلی، ہم نے دیکھا نوجوان بھی لوگ بھی باہر نکلے، تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے ان کو. کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ بہت ہی زیادہ جو ہے نا لوگوں کو اپنی پرائمری معاملات سے ان کو ہٹا کے پرسنالٹی کلٹ بھی کریٹ ہو گیا. اور دیکھیں اسٹوڈنٹ کا ایک اپنا جو ایک ٹائم فریم میں ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے. وہ آبجیکٹیوز بچوں کو چھڑوا کے اس کو سیاست کے پیچھے لگوا کے یا اپنے مفادات کے پیچھے لگوا کے، میرے خیال میں یہ تو آئندہ نسلوں کی کوئی بہتری کی سوچ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے، جو ہمارے طالب علم زیادہ تر ان کے یہی لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اس کام میں لگ گئے ہیں اور اپنے آبجیکٹیوز کو چھوڑ دیے. تو میرے خیال میں وہ کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے ہیں، مطلب اس کے وہ کلٹ کے فالوئنگ میں. وہ میرے خیال میں پازیٹیو سائن اتنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک جنرل اویئرنیس آ گئی ہے. جو لوگ آپ کی موومنٹ میں شامل ہو رہے ہیں پام میں، جی، وہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پہلے آپ زیادہ تر لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے نیوٹرل لوگ تھے ہیں زیادہ تر، یا کسی اور پارٹیز کو چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو کیونکہ نوشہرہ میں جہاں خٹک صاحب ہیں، آپ ہیں، جماعت اسلامی کا ہی بڑا اثر و رسوخ رہا ہے. نہیں، ادھر اتنا نہیں ہے، ادھر اے این پی کا زیادہ ہے اور جے یو آئی کا اس سے زیادہ ہے، مطلب جماعت اسلامی سے. تو غازی صاحب کے بعد جماعت اسلامی کے مقابلے میں جے یو آئی کا انفلوئنس زیادہ ہے. سو جے یو آئی، اے این پی، تو پی ٹی آئی. زیادہ تر لوگ کون آ رہے ہیں آپ کی موومنٹ؟ یہ بیسیکلی لوگ جب میں ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں نا، تو وہ چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہوں، میرے سامنے مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مثلا جوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے میں اپیل کرتا ہوں، اپنا نیریٹو ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو وہ اس کو بائے کرتے ہیں کہ جی بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ووٹ پھر بھی نہیں دیتے. نہیں، ووٹ جو ہے ووٹ بھی دیں گے. اچھا، ہاں، ووٹ بھی دیں گے، لوگ آ بھی رہے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پرانے اس کے مائنڈ کے سٹک ہوئے ہیں کہ جی ہمارے تو آبا و اجداد سے یہ پارٹی، ہم کیسے پارٹی چھوڑ دیں. اس طرح کی سوچ والے کچھ پرانے لوگوں میں ایک سوچ اور بھی ہوتی ہے نا کہ یار اس پارٹی کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کرنے والی بات ہے. ایسا بھی ایک سوچ یہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ شروع میں نے کہا کہ شعور دلانا، ان کو سیاسی شعور دلانا، ان کو معاشرتی شعور دلانا. اس میں ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں، کتنا ہم سکسیسفل ہوتے ہیں، وہ ڈیبیٹیبل بات ہے. لیکن یہ کہ جو میں نے لوگوں کی باڈی لینگویج کو، لوگوں کے انٹریکشن کو میں نے دیکھا ہے، لوگ بات کو، حقیقت اچھی بات کو لوگ بائی کرتے ہیں، ریگارڈلیس کہ وہ کس پارٹی سے اس کا. اچھا، آپ کی پارٹی کا تو میرے خیال میں انٹرسٹ شاید اس میں ہو کہ الیکشنز تھوڑے دیر بعد ہوں، پوسٹ پون ہو جائیں، چونکہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں اس وقت یہ ہے کہ الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کوئی 2-3 سال مل جائیں تاکہ جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، خاص طور معیشت کو لے کر جو ہمارے پرابلمز ہیں؟ اگر اکانومی بیک آن ریلز آ جاتی ہے تو اس کے بعد الیکشن، آپ کا کیا نقطہ؟ جو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ سیاست کی میری ہے 2-3 سالوں کی، میں تو جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، میری سمجھ میں ان سب مسائل کا حل جو ہے نا ٹائم کے اوپر الیکشن ہے. کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہیں، ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں آتی جو اون کرے ڈیسیجنز کو، جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو. ابھی کیئر ٹیکر از اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جو مرضی آپ بنا لیں. اگر ہم کوئی قانونی آئینی راستہ نکل آتا ہے کہ اسی کیئر ٹیکر کو ہم 3 سال کے لیے بنا دیتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے خیال میں تو ٹھیک نہیں ہوگا. میرے خیال میں تو جو الیکشنز ہوں گے اس سے بھی کیا رزلٹ نکلے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ باہر کے کوئی لوگ آپ کے ساتھ، کم از کم آج کی تاریخ تک تو مجھے نظر نہیں آیا کہ باہر کے کوئی لوگ کسی بھی گورنمنٹ کے اوپر، جو ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ نہ ہو، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، ڈیلنگز نہیں کرتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں. مطلب لوگوں کا جو ہے نا، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں کتنی انویسٹمنٹ آئی تھی. ہاں، وہ لیکن وہ انوائرمنٹ بھی تو اور تھا نا. انوائرمنٹ کیا، انوائرمنٹ وہی ہے، ہمیں تو وہی انوائرمنٹ لگتی ہے. افغانستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا، انڈیا کے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں. کیا بات تو وہی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت ہائپ معاملوں کے زیادہ تھے نا، وار آن ٹیرر کے حوالے سے. کوئی جس طریقے سے اس وقت کا ماحول تھا، میرے خیال میں بھی تو اس طریقے سے چیزیں اتنی ہائپ سے نہیں ہے، تو وہ حالات نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کہ میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک ویو پوائنٹ بڑا اسٹرانگ ویو پوائنٹ ہے کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں، یہی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، یہی ایک اسپلٹ ایک مینڈیٹ
کوئی پارٹی میجورٹی لے کر نہیں آئی, وہی کولیشن گورنمنٹ جو ہم نے پی ڈی ایم کے حالات دیکھے ہیں, 15 مہینے 7 سال چلتے رہے, پھر جو ہی حکومت ختم ہوئی ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں شروع ہو گئیں, کوئی ایک پروگرام نہیں, کسی ایک چیز سے متفق نہیں, وہی حالات دوبارہ ہوں گے, وہی کیاس, وہی اناکی, کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ جب تک عام عوام کی جو ریپرزنٹیشن یا ان کی ووٹڈ لوگ الیکشنز والے نہیں ہوں گے گورنمنٹ میں, عام عوام جب تک گورنمنٹ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے, اس وقت تک میرے خیال میں نہ انٹرنیشنلی اور نہ ڈومیسٹکلی آپ کے اندر اسٹیبلٹی. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ لوگ ان پولیٹیشنز کو جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اب ایوانوں میں؟ آفٹر آل دیکھیے دنیا بھر میں, سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں, چائنا میں دیکھ لیجیے, اتھارٹیرین ایک لحاظ سے ریجیمز ہے نا, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لوگ خوش بھی ہیں, کھا پی رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں اتنی زیادہ پولیٹیسائزڈ ہو گیا ہمارا ملک کہ اب تھوڑا بہت ایک پیریڈ نہیں ملنا چاہیے جہاں پہ تھوڑا ڈی پولیٹیسائز کریں اپنے آپ. ہاں لیکن اس کو کوئی, جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس کی اگر کوئی قانونی مطلب وہ نکل آئے تاکہ آپ کو انٹرنیشنلی بھی ریکگنیشن ایک قسم کی ہو, اس کے ساتھ لوگ ڈیل بھی کرے سفارتی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, اور ڈومیسٹکلی بھی آپ کی اسٹیبلٹی کی طرف وہ چیزوں کو لے جاتا ہوا نظر آئے لوگوں کو. آپ مائنڈ نہیں کریں گے اگر کوئی آئینی صورت نکل آئے؟ اگر کوئی آئینی صورت نکل آتی ہے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں جس طرح حالات چل رہے ہیں اور جس طرح لوگوں کا ایک بداعتمادی کا ایک سما ملک میں قائم ہوا ہے حکومت کے اوپر بھی اور دوسرے اداروں کے اوپر بھی, تو اس کو میرے خیال میں ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ہونا ضروری ہے. اچھا, یہ آپ کا فلیگ میں نے دیکھا جی, اس میں 6 ستارے ہیں, 6, وہ کیا 4 صوبے کشمیر اور گلگت بلتستان. کشمیر اور گلگت بلتستان, آپ کشمیر اور گلگت بلتستان کو الگ الگ لے رہے ہیں, حالانکہ دونوں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. جی, لیکن یہ کہ ہم نے ان کو اپنی لیکن یہ تو ایک ہی ریاست کا حصہ تھے جب. ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کہا کہ اپنی شناخت ہونی چاہیے ان لوگوں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی. لیکن آپ نے تو ایک لحاظ سے مزید ٹینشن مزید تفریق ہے, لیکن نہیں ابھی تک کسی نے اس کی نشاندہی ویسے نہیں کی. اس نظر سے آپ نے کر دیا تو اس کے اوپر ہم سوچ لیں گے, سوچ رہا ہوں کہ بھئی کیا ہم بھی سوچ دیں گے. اس کی جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے, لیگل اسپیکٹ ہے, اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ہماری جو اس وقت اس میں یہ ہے کہ 4 صوبے ہیں, ایک گلگت بلتستان اور کشمیر کو. لیکن آپ نے الگ الگ, تو یہ جو رنگ ہیں آپ کے جھنڈے کے, جی بس وہ ریڈ از اسٹرگل اینڈ وائٹ از پیس اینڈ گرین از پراسپیرٹی. گرین از پراسپیرٹی اینڈ گرین جو ہے, اس لیے گرین ابھی نیچے ہے نا کیونکہ پراسپیرٹی ابھی نہیں ہے. چلیے اچھا, دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے یوتھ کو ریچ کرنا ہے, ان کو پینیٹریٹ کرنا ہے, تو آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میں آپ کا دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں آپ کی پریزنس تو ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. نہ فیس بک پہ میں نے دیکھی ہیں آپ کی پوسٹ آتی رہتی ہیں, لیکن فالوئنگ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. مثال کے طور پر مجھے پام کا ایکس یا جو فارمر ٹویٹر ہے اس پہ کہیں پام کا ہینڈل نظر نہیں آیا. آپ کا تو نظر آیا, لیکن اس کا کوئی نظر نہیں آیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی موومنٹ آپ لوگ بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کو آپ نے اگنور کیا, اور آپ کے بقول کہ آپ یوتھ کو ٹارگٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ 60-65% ہماری یوتھفل پاپولیشن بھی ہے, تو یہ اتنا ایک مجھے ڈائیکاٹمی سی نظر آئی. 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو آف کورس فائنینسز ہے, کیونکہ ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ منی. اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینز منی. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز آف جو ہماری اس وقت کی ایگزسٹنگ ممبرشپ ہے یا ہیرارکی ہے, کوئی آرگنائزیشنل مطلب ڈیفیشنسی اس وقت ہے جو ہم اچیو نہیں کر سکیں 2 سال میں, جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو بیسیکلی ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ریچ ہے یا جو اس کی ایک قسم کی جو فوکسڈ قسم کی کیمپین ہماری ہونی چاہیے اور فالوئنگ ہونی چاہیے. بٹ ابھی ہم نے جو ہے جس طرح ابھی اگر آپ پچھلے 1.5 مہینے کی اگر آپ میرے پیج کی جو آپ دیکھ لیں تو یو ول سی اے مارکڈ ڈفرنس ان ٹرمز آف ریچ, ان ٹرمز آف فالوئنگ شپ. سو دیٹ از ٹیکنگ پلیس. تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ویری گڈ. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کا جو سری لنکا کا تجربہ رہا وہ کیسا رہا, اور پاکستان سری لنکا کے تعلقات کہاں کھڑے ہیں اس وقت. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب 2 سال تو پورے کرتے, کیا ہو گیا 3 ماہ اور مزید رک جاتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ اور ذرا یہی بتائیے کہ کابینہ میں بڑی مخالفت ہوئی تھی آپ خٹک صاحب کی جانب, پرویز خٹک صاحب کی جانب سے آپ کی نامینیشن پہ, تو آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ چلے بھی گئے؟ دیکھیں جی, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آرمی کی طرف سے 4-6 ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ ان کے نام وہاں سے ہی آتے ہیں, اور فارن آفس میں جو ان کی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں. لیکن خٹک صاحب نے چونکہ اس کے اوپر اعتراض کیا, اور اس حد تک اعتراض کیا کہ خان صاحب کو, شاہ محمود صاحب کو کہنا پڑا کہ جی ایچ کیو کو بتا دیں کہ ہمیں جنرل صاحب کی جگہ کسی اور جنرل صاحب کا نام دے دیں. اچھا, یہ قریشی صاحب نے کہہ دیا یہ تھا؟ قریشی صاحب کو خان صاحب نے کہا تھا. اوکے. تو لیکن قریشی صاحب چونکہ تھوڑے سے سیزنڈ وہ تھے, فارن منسٹر تھے, اینڈ ہی نیو دا پروسیس, سارا ان کو پتہ تھا کہ پروسیس کیا ہے. تو انہوں نے پھر ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ لیوریج وہاں کا ہے اور یہ وہاں سے جو نام آتا ہے اس کو ہمیں تقریباً ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو نہ ہی کوشچن کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. تو دیٹ از ہاؤ پھر خان صاحب نے میرے خیال میں اس کو ایگری کیا, اور پرویز خٹک صاحب. لیکن کابینہ میں ہمارے ہاں تو کابینہ کی اپروول ضرورت بھی نہیں ہوتی, نہیں پتہ نہیں کہاں سے پرویز خٹک صاحب اس کو کابینہ میں یہ اصل میں جب پرائم منسٹر صاحب سے اپروول ہو گئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب سے اپروول ہو جاتی ہے فارن منسٹر کے ہاتھوں تو پھر وہ میڈیا کو پبلک ہو جاتی ہے ایمبیسڈرز کی. وہ یوزلی ہوتا ہے گرما آنے کے بعد, لیکن ہمارے یہاں پہلے ہی کر دیتے ہیں. تو جو اگلا کیبنٹ میٹنگ تھا اس میں جو ہے نا, چونکہ یہ آن ایئر ہو چکا تھا یہ, تو کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے پھر یہ آواز اٹھانے کی کوشش کی, حالانکہ وہ اپروول تو نہیں تھی لیکن آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی, اور پھر جو ہو گیا وہ ایسے ہی ہو گیا. اور لیکن یہ آپ کا جو ایک لحاظ سے کانفلکٹ چل رہا ہے پرویز صاحب کے ساتھ, کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ کوئی کانفلکٹ یہ جنریشنل ہے کہ کیا ہے؟ نہیں, کوئی کانفلکٹ نہیں تھا, اور وہ خاندانی دشمنی تو نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, بالکل. میں تو ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور کرتا تھا بھی, اور جب وہ چیف منسٹر تھے 2013-12 میں, تو میں ڈی جی سیکیورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم تھا ادھر کے پی کے میں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے بھی. وہاں سے تھوڑا سا چونکہ علاقہ ہمارا ایک تھا, تو میں بھی اپنے علاقے میں, لوگ مجھ سے بھی توقعات رکھتے تھے کہ جی کوئی اپنے علاقے میں کچھ کام شام کرے, اور کام میں نے کیا کرنا تھا, کام سول کے کام تھے, تو وہ کسی کو ٹیلی فون منت سماجت کر کے, تو وہ ان سے میں نے اس حوالے سے بات چیت کی جو کہ انہوں نے سیاسی گیس کی کنیکشن کے مسائل تھے, تو سیاسی اس کے گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے اس کو نہیں کیا لوگوں کے لیے, جو لوگوں کے لیے کام کرنے تھے. میں نے تو صرف وہ ریکویسٹ کی تھی. اس کے بعد جو ہے یہ جو ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کے لیے میں چیئرمین نامینیٹ ہو گیا تھا میرٹ کے اوپر, اوپن میرٹ پوسٹ کے اوپر, اس کے سے انہوں نے مجھے شوٹ ڈاؤن کیا کیونکہ آئی واز نمبر 1 ان دی. لیکن یہ آرمی کے لوگ ہی کیوں ہر ادارے میں میرٹ کی بنیاد پہ آ جاتے ہیں؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یہ ٹینڈڈ اوپن پوسٹ تھی, تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا, اور وہ پھر اس پہ 164 پیپل اپلائیڈ, 10 شارٹ لسٹ ہوئے, 10 کو انٹرویو کیا گیا, اور یہ منسٹری آف ریلیجس افیئر اور سب نے انٹرویو کیا, اور ہم 10 شارٹ لسٹ ہوئے, 10 میں سے پھر 3 شارٹ لسٹ ہوئے. ان 3 میں انہوں نے مجھے نمبر 1 پہ رکھا, پھر نمبر 2 پہ بیوروکریٹ تھے 21 گریڈ کے ریٹائرڈ وہ تھے, پھر ایک اور تھے. تو اس طریقے سے اچھا, سری لنکا میں آپ چلے گئے, جی ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ جی جنرلز تو چلے جاتے ہیں, سفارتکاری سفیر بن کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ ایک ہالیڈے پوسٹنگ ہی ہوتی ہے, کوئی کام شام نہیں کرتے. تو یہی آپ میں نے تو 2 سال میں یہ دیکھا کہ فارن آفس ہالیڈے پہ تھا. یہ کس طرح میں تو کام کر رہا تھا, یقین کریں, کھچائی کرتے ہوں گے اس لیے آپ نے کہہ دیا. فارن کھچائی, میں تو خود ان کو فون کرتا تھا کہ میری کھچائی کریں, لیکن وہ اس فون کا جواب نہیں دیتے تھے. اور ایک آدھ دفعہ تو میں نے کہا کہ بڑی مشکل میں پھنسا, میں نے وہاں سے مانکس کو بھیجنا تھا, اس کے لیے یہاں لاہور میں کوئی مسئلہ ہو گیا. میں ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا فارن آفس, ٹو دی فارن سیکرٹری, ٹو دا فارن منسٹر, آئی فیلڈ. پھر فارن منسٹر سے دبئی میں بات ہوئی, اس کے بعد بھی انہوں نے اس کے اوپر کچھ ایکشن لیا. برابر اللہ نے میری عزت رکھنی تھی, ان کا وہ وزٹ میٹیریلائز ہو گیا اور وہ آ گئے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب میں تو فارن آفس کو بار بار جگانے کی کوشش کر رہا تھا, یہاں لوگ سوئے ہوئے تھے, میں وہاں بالکل الرٹ جگہ ہوا تھا. آپ کی کیا اچیومنٹس رہیں وہاں پہ سری لنکا میں؟ ہماری اچیومنٹ یہ رہی ہے کہ 2 سال میں کووڈ کے بیچ میں ہم نے پورے سری لنکا میں پورے علاقے کا میں نے دورہ کیا, سارے مانکس کے. آپ کو پتہ ہے مانکس کی وہاں پر کیا پوزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, پریزیڈنٹ آف دا کنٹری بھی اس کے سامنے کرسی کے اوپر نہیں بیٹھتا. ان کے اوپر محنت کر کے ان کو پاکستان لایا گیا, ان کو پاکستان کا وزٹ کرایا گیا. جب وہ پاکستان آئے بھی تو میں نے وہاں سی آف کیا, جب واپس آئے تو میں نے ریسیو کیا, اور
ان کی جو ہے نا سوچ دیکھنے والی تھی پاکستان کے بارے میں، جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا کہ جیسے ایئرپورٹ سے ہم اتریں گے کلاشنکوف کے لوگ ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ایک ہو گیا۔ پھر ہم نے ڈاکومنٹریاں بنائی اس کے اوپر، پاکستان کی جو ہیریٹیج ہے بدھسٹ ہیریٹیج، اس کے اوپر ہم نے تو بڑی اگریسو کام کرنے کی کوشش کی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مائی فل ٹینیور واز ان دی کووڈ-19 پیریڈ۔ اس کے باوجود پھر وہاں پر ہمارے قیدی تھے، ان کو وہاں پاکستان فارن آفس کے ساتھ قیدی کیا کر رہے پاکستان کے جو کچھ لوگ ڈرگ کے حوالے سے معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا ایلیگل امیگریشن سری لنکا کو برج بنا کے جانے کے لیے وہ وہاں پر پھنس جاتے ہیں، تو وہ وہاں پر تقریباً کوئی 80-90 بندہ تقریباً۔ ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے سری لنکنز کا پاکستان کو لے کر؟ دیکھیں جی، سری لنکا کا مائنڈ سیٹ تو بہت پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمیں سب سے بڑی پریشانی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو وار تھی ٹیررسٹ کے خلاف سری لنکا میں، اس میں جو پاکستان نے سپورٹ کیا اور پاکستان کو بڑے اوبلائج ہیں وہ اس سپورٹ کی وجہ سے، دیٹ جنریشن دے آر ریئلی اوبلائج، بٹ دیٹ جنریشن از گوئنگ۔ وہ جنریشن جا چکی ہے اور جا رہی ہے۔ راجہ پاکسا فیملی اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کے جنریشن کے لوگ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور ابھی جو ینگ جنریشن ہے ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کے لیے ہمیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنی گڈ ول کو بڑھانے کی کوشش کریں، ادر فیلڈز میں اپنے ریلیشن کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی یہ سیکورٹی سینٹر ہم نے سری لنکا کو ہمیشہ سمجھا تھا شروع میں 2005 تک کم از کم، اس کے بعد جو 2005 میں ہمارا آپس میں پاکستان سری لنکا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا، اس سے تھوڑا سا ہمارے ٹریڈ ہمارا جو ہے نا تقریباً کوئی 140 ملین تھا اس وقت 2005 میں۔ ابھی پھر 2018 میں جب یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، جب آپ گئے اس وقت کتنا تھا؟ تقریباً کوئی 400+ تھا، 400+ ملین ڈالر کا پاکستان ان آر فیور اور ان دیئر فیور؟ نہیں، ان آر فیور، ان آر فیور اوکے۔ وہ لیکن یہ کہ اور بڑے پلیئرز بیچ میں آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ابھی انڈیا تو تھا ہی تھا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ساتھ چائنا جو آ گیا نا، تو چائنا نے جو ہے نا ابھی انڈیا اور چائنا ہو گیا، ہم بیچ میں تھوڑا سا کچھ اپنی مسائل کی وجہ سے، کچھ اپنی ڈیفیکلٹیز اور اکنامک سچویشن کی وجہ سے ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جو انڈیا کر سکتا ہے وہاں پر اکنامکلی سری لنکا کے ساتھ۔ تو ہمیں ایفرٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، ہمارے فارن آفس کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ جدھر فوجی ایمبیسڈر چلا گیا دے آؤٹ سورس دی ایمبیسی ٹو آئی تھنک GHQ۔ نہیں تو پھر جاتے کیوں ہیں لوگ؟ نہیں جاتے تو بھیجے جاتے ہیں، تو کیوں نہیں جائیں گے؟ نہیں تو آپ کیوں جائیں؟ آپ کہیں کہ جی میں اگر ہم لوگ کام نہیں کر سکتے، فارن آفس ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ فارن آفس سپورٹ نہیں کرتا تو کیسے کام؟ نہیں سپورٹ تو وہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے نا، ٹھیک تو ان کو ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنا کام کرتے ہیں اور اب بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ ہمیں تو عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ کام اور کام ہی کر رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ سوئے ہوتے ہیں، ان کو جگانے کی بہت ضرورت کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کچھ لوگ کرتے ہوں گے، کچھ لوگ کرتے ہوں گے، تو آپ کرتے تھے نا، تو پھر آپ نہیں، زیادہ تو لوگ تو کام کرتے ہی ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ ہمارا پورا ایک سسٹم جو ہے جی وہ ایک انرشیا کا تو شکار ہے۔ فارن آفس کو آپ آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے۔ اصل میں سسٹم پورا ایسا ہے کہ جو اوپر پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ انرشیا والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹس کو والے لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ کر گزرنے والے۔ بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس، پام کے پاس؟ اتنا جو ہماری ایک انرشیا سا ہے بیوروکریسی میں، سویرن انسٹیٹیوشنز میں ایک انحطاط کی سی صورت حال ہے۔ میرے خیال میں میرٹ از دی آنسر، میرٹ کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میرٹ لیکن کرتے نہیں ہے نا۔ تو کس طرح کریں گے آپ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کسی نے تو کرنا ہوتا ہے۔ ابھی میں کیا بتاؤں کہ موقع ملے گا تو کریں گے نا، کر کے دکھائیں گے نا۔ نہیں کوئی پلان تو ہمیں دیجیے نا کہ آپ ریفارم، ایک وہ ڈاکٹر ارشد حسین صاحب سے وہ ایک پلان دے کر گئے، وہ بھی ویسی تھا، مطلب ریفارم پلانس تو بہت بنتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن پولیٹیکل ول نہیں ہے امپلیمنٹیشن کے اوپر، کیونکہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، میں نے کہا نا کہ وہ 99% لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں، وہ 99% لوگوں کو صرف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ایک لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک آرمی بیک گراؤنڈ کا بندہ جو ہے اس کا ایک ریجیمنٹڈ مائنڈ سیٹ ہے، ورلڈ ویو ہے، وہ جب چیزوں کو یہاں سویلین سائڈ پہ لے کر آتا ہے تو وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہوتی، اس طرح ایفیشنسی نہیں وہ ڈیلیور۔ آپ سیاست میں بات کر رہے ہیں یا نہیں؟ اوور میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ وہ مائنڈ سیٹ اگر سول بیوروکریسی میں لائیں گے تو لا محالہ وہ فیل ہو جائے گا۔ وہ نہیں مائنڈ سیٹ تو میرے خیال میں آپ کی بھی ایک 35 سال آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے ایک ماحول میں، ایک انوائرمنٹ میں، وہ بہت ریجڈ ہوتا ہے، اس میں ڈسپلن کی چونکہ ضرورت ہوتی ہے۔
وہ سویلین سائڈ پہ تو نہیں چل سکتی. لیکن وہاں پر بھی تو ہیومن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے اور ہر قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کے نیچے کمانڈ میں جو ہے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک مائنڈ کے لوگ تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے وہ ڈسپلن اور آرڈر وغیرہ بات تو ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ کہ آپ نے ہر ایک آدمی کو اپنی اس کی مائنڈ سیٹ کے حساب سے ڈیل کرنا ہوتا ہے, ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اس میں لیڈرشپ کی جو ہے نا وہ ایٹریبیوٹس بندے میں ہوں تو تب جا کر وہ ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ ڈیل نہیں کر سکتے. میرے خیال میں ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ ایک فوجی آدمی یہ کہیں کہ جی یہ سارا کچھ مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں ایک فوج میں ایک بڑے مرتبے کے اوپر رہا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے, تو آپ کے پاس اگر ٹیم آپ if you are able to make a good team. مجھے آخر میں ہمارے 1-2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. پاکستان کی اصل اسٹرینتھ ہے کیا؟ پاکستان کے عوام. یہ تو خیر بڑا کلیشے ہو گیا پاکستان کی عوام. یہ تو کیا مطلب پاکستان کی پاکستان کی عوام کو تو برا حال ہے بیچاروں کا, تعلیم یہاں پہ نہیں ہے ایک لحاظ سے. کیا ہم کہیں کہ پاکستان, یہ تو ہم سب نے سیکھ لیا پاکستان کی عوام. نہیں لیکن یہ کہ دیکھیں ہماری لوکیشن, ہمارے ریسورسز, ٹھیک ہے نا, ہماری جو 65% آپ نے کہا کہ جو ہماری جو یوتھ ہے, اگر اس کو اچھی طریقے سے ہم تعلیم دے دیں, اچھی طریقے سے ان کو استعمال کرنا چاہیں, ہمارے وسائل کو اچھی طریقے سے ہم استعمال کرنا چاہیں, ہماری جو اچھی تربیت ہم دے سکیں, میرے خیال میں تو اسٹرینتھ تو ہماری بہت ہے. دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یورپ کے بیچ میں, پاکستان نزدیک بھی نہیں پہنچتے, لیکن وہ کہاں پہنچے ہوئے, میرٹ ہے, ساری چیزیں اس کے حساب سے سسٹم کے مطابق چل رہی ہے. ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. چلیے بہت شکریہ میجر جنرل سعد خٹک, اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن ڈیسائفر. ناظرین, کوشش یہ تھی, تنقید مقصد نہیں تھا, کوشش یہی تھی کہ جاننے کی ذرا کوشش کریں, کیونکہ ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے, ایک نئی پارٹی اگر سیاسی افق پہ آئی ہے تو ہم ایک لحاظ سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا آئیڈیا کیا ہے اور کیوں اس نئی پارٹی کی ضرورت پڑی. تو وی وش ہم آل دا بیسٹ, اور آپ بھی ان کا مینیفیسٹو پڑھیے, دیکھیے, اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو شامل بھی ہو جائیے ان کی جد و جہد میں. لیکن ضرورت اس امر کی ضرور ہے کہ جو پارٹی بھی ہو ایک پلان آف ایکشن ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم نے کس طرح ایڈریس کرنا ہے. تو آج اتنا ہی, انشاءاللہ کل شب آپ سے 10 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.